معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ بہت ہی واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بندہ استقامت اختیار کرتا ہے عبادتوں میں، اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کرنے میں، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی زندگی میں کیا کچھ دینے والا ہے، وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کے تعلق سے اہل علم اور علماء کرام کی جو اقوال ہے اس کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک نتیجے بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے اس جہاں میں، یعنی جب انسان مر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کی دوسری زندگی شروع ہوگی جس کو ہم آخرت کے نام سے جانتے ہیں، تو وہاں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، اس تعلق سے اس آیت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کیا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ جمے رہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے پہلے ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے در پہ اپنے سر کو جھکانا یا ان سے مانگنا یا دعائیں کرنا یا کسی قسم کی التجا کرنا نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تعلق سے فرمایا کہ جس نے توحید پر جمع رہا، یعنی جس نے ایک اللہ کو اپنا رب مانا، پھر اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ ایک رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک رب جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاری، اسی کو کہا جاتا ہے استقامت۔ ایک استقامت یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اپنا سب سے اولین درجے کا استقامت، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں۔ اس سے پہلے ہمیں توحید کو اپنانا پڑے گا، یعنی ایک اللہ کے علاوہ ہماری ذہن کبھی ادھر بھی بھٹکے بھی نہیں۔ اس تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام نے جو اپنا یعنی اس حدیث کی، اس آیت کے جو تشریح پیش کیے ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کو ایک اللہ کے علاوہ کبھی کسی بھی شکل میں دوسرے کے در پہ نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا ربنا اللہ، یعنی ہمارا رب اللہ۔ ثم استقاموا، اس کی بعد جتنی اطاعت ہے، جتنی احکامات ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے، جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے، ان پہ وہ عمل کرے گا تو گویا کہ وہ استقامت اختیار کیا۔ اور کب تک عمل کرے گا؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یعنی ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو کب تک کریں گے؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے، فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی تم عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں خود بتا دیا ہے کہ کب تک اتنا ہم کریں گے؟ یہاں تک کہ ہماری موت ہو جائے، یعنی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، تب تک ہم کو اسی پہ ہی جمے رہنا ہے، اسی چیز پہ عمل کرنا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ اس کے ہو گیا۔ اب جب ایک بندہ ان چیزوں پہ جم جاتا ہے، اپنے رب کو، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ وہ جم جاتا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کیا دے گا؟ آئیے اس آیت کے اگلا طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو ایسے بندوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، یعنی فرشتے ایسے بندوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ،
کیوں نازل ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہوئے اللہ تخافو کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا اور نہ تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ فرشتے انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو اقوال ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر دو بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب ایک انسان کی موت کی گھڑی ہوتی ہے، جب وہ وقت آخری وقت آتا ہے، جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، کیونکہ موت خود ہی اپنی جگہ پر ایک بڑا ہی یعنی خوفناک یا ڈرانے والی چیز ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، اور کوئی انسان یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں۔ موت کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور موت کا نام سنتے ہی انسان کانپنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اس کو خوشخبری سناتے ہیں اس چیز کی جس کے بارے میں پہلے بتایا گیا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یعنی تین چیزوں کی خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جنت تمہارے لیے خوشخبری کے طور پہ سنائی جا رہی ہے۔ یعنی انسان جب مرنے کے آخری وقت میں ہوتا ہے، جب وہ ڈرتا ہے، جب وہ خوف کھاتا ہے، تو فرشتے آ کر اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک مومن بندے کے لیے کتنی بڑی چیز ہے یہ، کیونکہ وہ دنیا کو چھوڑتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ فرشتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہارے پیچھے جو اہل و عیال ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے اور خیش و اقارب ہے، جن کو تم چھوڑ کے اس دنیا سے جا رہے ہو، ان کے تعلق سے تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ تشریح کی گئی ہے۔ ایک یہ ہو گیا، اس کی ایک دوسری تشریح یہ کی گئی ہے، یعنی دوسرے اہل علم کا یہ اقوال بھی ہے کہ فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جب تمام لوگ قیامت قائم ہونے لگے گا، تمام لوگ قبر سے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑے بھاگے پھریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میدان حشر ہو یا قیامت ہو، یہ انسان کو حواس باختہ کر دینے والی چیز ہے۔ انسان یعنی قیامت کا نام سنتے ہی لرز جاتا ہے، اور میدان حشر کے تعلق سے جب ہم سنتے ہیں تو انسان کانپنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پہ وہ قبر سے جب اٹھے گا تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اسی طرح کی خوشخبری سنائیں گے۔ کیا سنائیں گے کہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ ایسا موقع ہوگا، ہر آدمی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کو اس کو فرصت نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے خوف زدہ ہوگا۔ ایسے موقع پہ وہ فرشتے اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ تین چیزوں کی خوشخبری جب ایک بندے کو سنا دیا جائے، ایسے وقت میں جب وہ قبر سے اٹھ رہا ہے، اب اپنے مالک کی حقیقی کے سامنے وہ اپنے سوال و جواب یا اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینے کے لیے جب کھڑے گا، تو ایسے موقع پہ جب فرشتے اس کو آ کر یہ کہیں گے تو سمجھیے کہ کتنا اطمینان ہوگا اس کو، کتنی خوشی ہوگی اس کو، اور جو خوف اس کے دل میں ہوگا، جو غم ہوگا، جو ڈر اس کے سامنے ہوگا، وہ آہستہ آہستہ خود بخود دور ہو جائے گا فرشتوں کی اس خوشخبری سنانے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ دو قول ہے کہ فرشتے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں پہ نازل کیے جائیں گے۔ اب اس کے آگے فرشتے اور کیا کہتے دیکھیے، وہ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ تین خوشخبری سنا کے ان کا کام ختم ہو گیا، بلکہ آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ یہ میں جو سنا رہا ہوں قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کر رہا ہوں کہ فرمائیں گے وہ فرشتے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ میں تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی تمہارا مددگار تھا، تمہارا کارساز تھا، تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، تمہیں نیکیوں کا راستہ دکھایا کرتا تھا، تمہیں برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس پہ جم جاتے ہیں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کی احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اس کی منہیات سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمائیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یعنی ہم تمہارے لیے دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، وفی الآخرہ، اور ابھی جو آخرت کی جو زندگی شروع ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر فرماتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے
ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مہیا کر دیا ہے جس چیز کا تمہارا نفس چاہتا ہے، جس چیز کی خواہش تمہارا نفس کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیاوی زندگی میں تمہارا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ نزلا من غفور الرحیم، آخر میں آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نزلا من غفور الرحیم، اور یہ کس کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی؟ یا ایسے ذات کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی جو غفور ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو آج ہمارے اوپر رحم کیا ہوا ہے، اس کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی۔ ایک مومن بندہ جب دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، احتیاط کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ، تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جزا کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے سب سے آسان سی آیت کون سی ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ سب سے آسان اور بہترین سمجھا کے لیے، یعنی ہر انسان اس آیت کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ ایک مومن بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ اور یہ جو نزول من غفور رحیم ہے، تو یہ بہت بڑی اپنے اندر خوشخبری ہے۔ ایک مہمان ہمارے پاس جب آتے ہیں، یا دنیا کے بڑے سے بڑا انسان جب اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، تو ہم دیکھ کر چونک جاتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ، کتنا اعلیٰ پیمانے پہ اس کی تیاری کی گئی ہے۔ آدمی کی جتنا اسٹیٹس جتنا اونچا ہوتا ہے، اس کا عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ آپ ذرا اس آیت سے موازنہ کیجئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں، اپنے متقی پرہیزگار بندوں کی جب مہمان نوازی کرے گا، تو یقین مانیے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، نہ تو کسی دنیاوی انسان کبھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ کبھی اس کے بارے میں کانوں سے سنا ہے، اور نہ دل میں کبھی محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے وہ اقوات نہیں ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے سماعت، اس کی بصارت سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں مہمان نوازی کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت سعید بن مسیب رضی رحمہ اللہ سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پائے کے صحابی ہے، اور حضرت سعید بن مسیب ایک تابعی ہے۔ تابعی کہتے ہیں جن کی ملاقات صحابی سے ہوئی ہے، یعنی جن کی ملاقات صحابی سے ہوئی ہے، ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سعید بن مسیب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی بازار میں ملاقات کرائے۔ کیا دعا کیا؟ ان سے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی بازار میں ہماری ملاقات ہو۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فوراً پوچھتے ہیں کہ یا ابو ہریرہ کیا ایسا ہے کہ جنت میں بھی بازار لگے گی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جنت میں، اور عموماً یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن ہوگا جب ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا، جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس کے بعد تمام لوگوں کو اکٹھا جمع کیا جائے گا، اور جنت میں بازار ہوگی۔ ایسی بازار خرید و فروخت کی بازار نہیں جو آج ہمارے دنیا میں جو بازار ہے، بلکہ انعام و اکرام کی بازار ہوگی، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوگا اور تمام جنتیوں سے بات کرے گا۔ اس کے پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ کیا جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ متقی پرہیزگار لوگ، جو لوگ دنیا میں اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا کہ جس طرح تم دن کے دوپہر میں سورج کے تعلق سے یقین رکھتے ہو اور 14ویں رات میں چاند کے تعلق سے یقین رکھتے ہو، جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو اور دن کے دوپہر میں سورج کا اقرار کرتے ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے جس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح سے تم جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گفتگو کرے گا، تم سے بات کرے گا،
تو یہ چیزیں ہیں جو ایک متقی اور پرہیزگار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو کہا جائے گا چلو سب انعام و اکرام کی طرف، پھر بازار میں جمع ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے فرشتے اس بازار کو گھرے ہوئے رہیں گے، اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانکے ہوئے رہیں گے۔ اس میں قیمتی سے قیمتی چیزوں کا ممبر بنا ہوا رہے گا، سونے چاندی جواہرات ہیرے موتی اسی طرح سے جو قیمتی چیزیں ہیں اس کے ممبر بنے ہوئے رہیں گے اور جنتی اس میں بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور ہونے کے بعد ان سے گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد سب کو کہا جائے گا چلو اپنے اپنے انعام و اکرام کو حاصل کر لو۔ وہاں پہ خرید و فروخت کا انعام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے انعامات سے نوازے گا۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنی اپنی منزل کی طرف تم روانہ ہو جاؤ، یعنی جس کو جنت میں جو ملا ہے۔ جنت کے تعلق سے اور ایک بات بتا دوں، میں آپ کے سامنے جنت کے تعلق سے ذکر کرنے کا سب سے بڑا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم کوشش یعنی ان چیزوں کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر طرف ہو کہ ہم عبادت کریں اور اس جنت کو حاصل کریں جس جنت کو اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ چنانچہ اعمال کے اعتبار سے جنت میں درجہ ہے، کوئی اونچا درجہ میں رہے گا، کوئی نیچے درجہ میں رہے گا۔ ایک نچلا درجہ کا جنتی جب اونچے درجے کی طرف دیکھے گا، اس کی لباس کو دیکھے گا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی کہ کیا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، جنتی کو کتنا خوبصورت لباس دیا گیا ہے۔ لیکن جب وہ فوری طور پہ اپنے طرف مڑ کر دیکھے گا، اپنی طرف مڑ کر دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ میرا لباس تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کینہ، کپٹ، لالچ، طمع سب کچھ کو نکال دے گا۔ جنت میں کسی بھی انسان کے دل میں کوئی قسم کی کینہ کپٹ نہیں ہوگا، کوئی جلن نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی قسم کی اس طرح کی چیزیں جو ہم دنیاوی زندگی میں کرتے ہیں کہ کسی کی اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی حاصل کر لیں، اس طرح کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا۔ سوچ کر دیکھیے کہ جنت کا ماحول کتنا خوبصورت ہوگا کہ ایک آدمی کا دل سے اگر کینہ کپٹ ہٹ گیا تو اس کے سامنے کے تعلق سے اس کے پاس کوئی قسم کی حسد بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے جنت، اور اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا اللہ کے رسول نے، آپ یہ ساری چیزیں تفسیر میں کثیر کھول کر پڑھیے، ان آیتوں کا تشریح پڑھیے، آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد سب اپنے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جنت اپنے اپنے مقام کی طرف چلا۔ جب وہ واپس ہوں گے تو ان کے گھر میں یعنی ان کے اہل و عیال جب ان کو دیکھیں گے، ان کی بیویاں جب ان کو دیکھیں گی تو کہیں گی کہ آپ کے جاتے وقت یعنی جب یہاں سے آپ جا رہے تھے اس بازار کی طرف تو وہ تروتازگی آپ کے اندر نہیں تھی، وہ خوبصورتی نہیں تھی جو آپ وہاں سے واپس ہونے کے بعد ہوئے ہیں۔ تو جنتی جواب دیں گے کہ میں اللہ کی مجلس سے واپس ہو رہا ہوں، اللہ کی مجلس سے واپس ہو رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اتنی باتیں سننے کے بعد، اتنی خوشخبری سننے کے بعد جو میں اپنی طرف سے نہیں یا کسی بڑے رائٹر کا لکھا ہوا نہیں، قرآن مجید کی آیتوں کا تشریح کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری سننے کے بعد کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا میں بے توجہ کے ساتھ یا جیسے تیسے زندگی گزار دوں؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کروں؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی یوں ہی گزر جائے؟ اگر اتنی ساری سننے کے بعد بھی ہمارے دل کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے تو یقین مانیے کہ ہم بڑی بدقسمتی ہے۔ یعنی اتنی ساری خوبصورتی یا جنت، یہ تو میں ایک آیت کا تشریح کیا، اس طرح کے قرآن مجید کے اندر 10 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے تعلق سے بیان کیا ہے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ جگہ پر، الگ الگ نعمتوں سے بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس جنت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہماری حصول کا مقصد ہونا چاہیے ہم کیسے وہ جنت کو حاصل کریں۔ معزز سامعین، چنانچہ آئیے تھوڑا سا استقامت میں بھی ہم یہ کب حاصل کر سکیں گے، ہمیں کب حاصل ہوگی؟ جب انسان اپنی عبادتوں پہ استقامت اختیار کرے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں استقامت کس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا ابھی رمضان گزرا ہے، یعنی مشکل سے 20-22 دن ہوا ہے۔ رمضان میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کمایا ہے، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو اضافہ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم نے روزہ بھی رکھا، ہم نے قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز بھی پڑھی، ہم نے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت بھی کی اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے پہ ہم نے خرچ بھی کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہ جو اعمال ہم نے کیا ہے رمضان میں، اب ہمارے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ کیا ہے کہ ان اعمال کے جو نیکیاں ہم نے حاصل کیا ہے ان کی حفاظت کرنا،
ان کی حفاظت کرنا یہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ رمضان تو گزر گیا ہے لیکن وہ اعمال ہمارا بچا رہے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک مثال کے طور پر ایک آدمی سیزن میں بہت پیسہ کمایا، اس کے بعد دکان بند کر کے وہ بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ جتنا پیسہ وہ کمایا ہے کھا پی کے ختم کر دے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہے، جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کمائی ہے، اگر ہماری نیکی مزید 11 مہینہ میں نہیں باقی رہا تو آہستہ آہستہ یہ نیکیاں ختم ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ گناہ اور مقدم ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول، اسی لیے علماء کرام یا اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی عبادت ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہم کیسے جانیں؟ ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ یہ قبول ہوئی ہے نہیں۔ تو اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر ایک بندہ رمضان کی عبادت کے بعد، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ برابر قائم رہتا ہے عبادت پہ تو سمجھیے کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئی ہے۔ بات بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ہم اپنے اعمال کے قابل قبول ہوا یا نہیں جاننے کے لیے بہت آسان سا نسخہ یہ ہے کہ رمضان میں جتنے ہم نے عبادتیں کی ہے، رمضان کے بعد اگر ہماری عبادتیں ویسے ہی جاری ہے تو سمجھیے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم مزید عبادت کرتے رہیں۔ اور اگر بیک وقت یا ایک لفظ ہم نے عبادت سے منہ موڑ لیا، مسجدوں سے ہم نے منہ موڑ لیا، نمازوں سے ہم نے منہ موڑ لیا، نمازوں سے ہم نے کترانے لگے، سستی کرنے لگے، نمازیں ہماری چھوٹنے لگی تو سمجھ لیجئے کہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ لہذا کون یہ چاہتا ہے کہ ہم اتنا محنت کر کے جو رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے ہم نے جو عبادتیں کر کے نیکیاں کمائی ہے، کیا میرا وہ نیکی سب ضائع ہو جائے؟ اگر یہ چاہتا ہے کوئی انسان کہ ہماری وہ عبادتیں ضائع نہ ہو تو پھر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرتے رہنی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ہم اس پہ استقامت کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے رمضان کی جو تھی وہ روزہ رکھنا۔ وہ روزہ مہینے کا فرض روزہ تھا۔ اب یہ 11 مہینہ میں کوئی فرض روزہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے یا ہمارے لیے یہ بہتر یہی ہے کہ ہم غیر رمضان میں بھی کچھ روزہ رکھتے رہیں جو شریعت سے ثابت ہے یا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اگر ادھر ہم نے 30 روزہ رکھا اور پورے 11 مہینے میں جو روزے اللہ کے رسول سے ثابت ہے اگر اس کو ہم رکھتے رہیں گے تو سمجھیے کہ اسی عمل پہ ہم قائم ہیں۔ جو عمل ہم نے رمضان میں کیا ہے روزے کی شکل میں، بچے 11 مہینے میں بھی ہم وہی روزے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا روزے کے اعتبار سے شوال کا روزہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نفل روزوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کن روزوں پر رکھا کرتے ہیں۔ شوال کا روزہ ہے، سب سے پہلی چیز ہے 6 روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فصام كما یعنی صام كالدهر، یعنی اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گویا کہ پورے سال کا روزہ رکھنے کے برابر ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو ہم سب نے روزہ تو رکھا رمضان کا الحمدللہ، بہت آسانی کے ساتھ 30 روزے ہم نے 29 روزے رکھ لیے، 1 مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اب یہ روزے اگر ہم شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہم حاصل کر لیں گے۔ ایک روزہ یہ ہوا۔ لہذا شوال کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، جو لوگ نہیں رکھے ہیں ان کو چاہیے کہ 1-2 کرتے کرتے پورے 6 روزہ رکھ لے۔ آج 18-19 تاریخ ہے، ابھی بھی ہمارے پاس 10-11 دن باقی ہے۔ جو لوگ نہیں رکھے ہیں ان کو رکھ لینی چاہیے، تبھی تو ہم جڑے ہوئے رہیں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے ایام البیس کے روزے ہیں، یعنی 3 روزے جو چاند کے اعتبار سے ہے، 13ویں 14ویں اور 15ویں کی روزہ ہے۔ اور بلکہ اس تعلق سے یہ ہے کہ اس مہینے میں 1 مہینے میں کوئی بھی دن 3 روزہ رکھ لے، کوئی بھی تاریخ میں رکھ لے تو اسی کا ہو جائے گا۔ 1 روزہ رکھنے کے برابر 10 نیکیاں ہیں۔ 3 روزہ اگر ہم رکھتے ہیں ہر مہینہ تو 30 دن کی نیکی ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے پورے مہینے روزے کی شکل میں رکھ لیا، جبکہ روزہ ہم نے 3 رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کھانا پینا بقیہ دن چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کتنا لکھے گا پورے مہینے روزہ رکھنے کا۔ تو اس طرح سے ہم ہر مہینہ اگر 3 روزہ رکھتے ہیں تو گویا کہ سمجھیے کہ ہم روزے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بڑی عبادت ہم نے جو کی ہے قیام اللیل، تراویح کی نماز کی پابندی کی ہے۔ وہ بھی تراویح کی نماز کی جو ہم نے پابندی کی ہے ہم اس سے کیسے جڑے ہوئے رہیں گے؟ رمضان کے مہینے میں یہ تو جماعت کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن غیر رمضان میں یہ نماز ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرض نماز کے بعد اگر سب سے زیادہ پسندیدہ نماز یہ ہے تو قیام اللیل کی نماز ہے۔
لہٰذا اگر ہم اس قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں، کیسے پابندی کریں گے؟ یعنی اگر ہم، اور سب سے بہتر اس کا وقت پڑھنے کا آخری رات کا حصہ ہے، یعنی فجر کی اذان ہونے سے کچھ پہلے۔ کیوں اس طرح سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آسمان میں یعنی نازل ہوتا ہے اور ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی بندہ توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی بندہ کچھ مانگنے والا، میں اس کے مانگنے کو پورا کروں، ہے کوئی بندہ کچھ چاہنے والا، ہم اس کی چاہت کو پورا کریں۔ آج ہم دنیا میں پریشان ہیں، ہر طرح کی پریشانی ہمیں گھیرا ہوا ہے، لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی گریہ و جاری نہیں کیا۔ وہ وقت جب اس وقت اٹھ کر اگر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دو چار رکعت جتنی بھی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ ایسی نماز ہے۔ اور مومن کی صفت بتائی گئی، کیا صفت بتائی گئی قرآن مجید کے اندر؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی ایک مومن بندے، اللہ کے مومن بندے ایسے ہیں پوری رات غفلت میں نہیں سوتے ہیں، پوری رات غفلت کی نیند میں نہیں سوتے ہیں، بلکہ رات کے آخری حصہ میں اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وبالاسحار هم يستغفرون، یعنی یہ لوگ سحری کے وقت اٹھ کر، یعنی صبح صادق سے پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یعنی فرمایا کہ مومن بندے کی پہچان یہ ہے، ایک مومن بندے کی پہچان یہ ہے کہ رات بھر وہ بستر میں غفلت کے نیند نہیں سوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، کہ یہ رات کے حصے میں اٹھتا ہے، رات کے پہر میں اٹھتا ہے، اپنے جسم کو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے بستروں سے الگ کرتا ہے، يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کے سامنے خوف اور طمع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس کو دیا ہے اس کو خرچ کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرمایا، یہ آیتیں جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں خصوصاً جمعہ کے دن، ہر جمعہ کو تلاوت کی جاتی ہے، سورہ سجدے کی آیتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کوئی انسان کا نفس اس چیز کا، یعنی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، یعنی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے، اس کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، آخری زندگی میں اس کو علم نہیں ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ کیوں ہوگا؟ یہ بدلہ ہے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر اچھی طرح سے زندگی گزار کے آیا ہے۔ محترم سامعین، اب یہاں پہ رک کے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ میں سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی آیتوں کو سننے کے بعد، اس کی تشریحات جاننے کے بعد، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت یعنی میری نیند میری بستر پہ ختم ہو جائے، میں بستر پہ لیٹا رہوں، فجر کی اذان ہو جائے، نماز ہو جائے اور مجھے اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے؟ قسم بخدا اگر آپ کے دل کے اندر اگر کوئی حساس نام کی کوئی چیز ہوگی تو آپ وقت سے پہلے اٹھ جانے کی کوشش کریں گے۔ ارے میرے رب نے تو ہمیں اتنا کچھ تیار کر کے رکھ دیا ہے، بس یہ روح ہمارے جسم سے الگ ہو جائے، اس کے بعد اللہ کی نعمتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ کیا ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم نے رمضان میں تو روزہ رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، لیکن اب کیا کر رہے ہیں؟ مسجدیں خالی ہو گئی ہے، مسجدیں پوری طرح سے خالی ہوتی گئی ہے، بڑے بڑے جگہوں کا وہی حال ہے، 2 4 5 نمازی آ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن یعنی اللہ تعالیٰ جب ان نعمتوں کو تقسیم کرے گا، ان نعمتوں کے مستحقین کو بلائے گا، تو کیسا لگے گا اس وقت جب ہم اگر اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے؟ لہٰذا دنیا کے اندر تھوڑی قربانی چاہیے، تھوڑی نیند کی قربانی چاہیے، تھوڑا سا مشکل مشقت چاہیے، پریشانی ہونے دیجیے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو فرمودات ہے، اللہ کی جو احکامات ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ لہذا یہ نماز صرف ہمارے رمضان کے تعلق سے نہیں تھا، رمضان کے حد تک نہیں تھا، بلکہ نماز تو پوری زندگی میں فرض ہے، لیکن ہمارا دل اس طرح ہو گیا ہے ہم اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں سوچ کر دیکھیے، ہمارا جسم آج روح کے ساتھ ہے، اگر یہی روح پرواز کر جائے، یہ جہاں کھاڑے باقی رہ جائے گا، پھر اگلا مرحلہ قبر کا ہے، پھر برزخ کا ہے، پھر اس کے بعد قیامت کا ہے، پھر اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا ہے، پل صراط کا ہے، جنت و جہنم کا ہے۔
اگلا مرحلہ کتنے سارے مرحلے باقی ہے، اگر ہم اس کے لیے دنیا میں تیاری نہیں کر کے جاتے ہیں تو کس قدر پریشان ہوں گے وہاں پہ، اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائے اور بھیجنے کے بعد پھر عمل کر کے جائیں گے، بلکہ انسان کہے گا اللہ میں نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا جو تم نے کہا تھا، بس فرجعنا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا تاکہ میں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں ہوگا، کلا ہرگز نہیں ملے گی زندگی، لہٰذا جو زندگی ملی ہے اسی زندگی میں ہی ہمیں جنت کو کمانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ زندگی ختم ہو گئی، ایک مرتبہ روح جسم سے ہٹ گیا، اس کے بعد پھر ہمارا کوئی اور دیکھنے والا پرسان حال نہیں رہے گا۔ لہٰذا عقل مند انسان چاہے گا کہ میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیسے میں اللہ کو راضی کروں، کیسے میں اللہ کو راضی کروں، کیسے میں جنت حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اور ایک انسان جنت کی ان نعمتوں کے سامنے اگر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، جنت کی نعمتوں کے سامنے اگر اس کو دنیا اچھا لگ رہا ہے، تو یقین مانیے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کفر ہے، کیونکہ کافر کو یہ اچھا لگتا ہے، جو اللہ کو مانتا نہیں ہے اس کو دنیاوی زندگی اچھی لگتی ہے۔ ایک مومن کا زندگی تو ہمیشہ آخرت سے اٹکا ہوا رہتا ہے، وہ ہمیشہ آخرت کی تیاری میں رہتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے تو آخرت کے لیے، غم زدہ بھی ہوتا ہے تو آخرت کے لیے، خوف بھی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو آخرت کے لیے۔ تو میرے نوجوان بھائی، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، ہماری مسجد فجر کے وقت نوجوانوں سے خالی رہتی ہے، اللہ سے خوف کھائیے، اللہ سے ڈریے، چونک جائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ جو بزرگ حضرات ہیں الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں، اگر آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیے، اللہ کے سامنے دعائیں کیجیے، اور اگر نوجوان یہ کام کر سکتا ہے تو آپ عرش کے سائے کے تلے جگہ ملنے کی آپ کو مستحق ہو جائیں گی، کہ اللہ سے خوف کی وجہ سے آپ نے اپنے نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے قیام اللیل کیا، تہجد کی نماز پڑھی۔ کبھی کبھی سوچئے، کبھی بستر میں اکیلے پڑے ہوئے سوچئے کہ مجھے کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن جب میں بالکل تنہا ہو جاؤں گا، نہ باپ نہ باپ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ پڑوس نہ دوست نہ یار، کوئی ساتھ دینے والے نہیں ہے، اس وقت سے ہمارا اعمال ساتھ دے گا۔ لہٰذا رمضان کے ختم ہوتے ہی لوگ مسجدوں کو چھوڑ چکے ہیں، ایسا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے دوبارہ شروع کیجئے اور نماز زندگی کا جز بنا لیجئے۔ یقین مانیے جو خوبصورتی، جو اطمینان، جو ٹھنڈک نماز میں ہے دنیا کی کسی نعمت میں نہیں رکھی گئی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ اللہ سے لو لگا کے دیکھیے، یقین مانیے کہ آپ کا دل کتنا اطمینان ہوگا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں جس طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بقیہ رمضان میں بھی اسی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیشہ پکے سچے نمازی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر ایک بہترین انسان بن کے، ایک مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نماز سے دور، اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی عبادتوں کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔